من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماں اور بہنوں، زمانہ جاہلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے لوگوں کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ کسی کا بیٹا لے کر منہ بولا بیٹا اس کو بنا لیتے تھے۔ عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں، انگلش میں اڈاپٹڈ سن کہتے ہیں۔ لے کر پال لیا گیا اور لوگ سمجھتے تھے کہ جو قانون حقیقی بیٹے کا ہے وہی اس نوجوان اس لڑکے کا بھی ہے جس کو لے کر بیٹا بنا لیا گیا ہے۔ یعنی باپ کا نام جو پالتا وہ اس کا باپ بن جاتا کہ فلاں بن فلاں، جس کا بیٹا ہے نسبت ہٹا کر پالنے والے کی طرف کر دی جاتی، اور پھر اس کی وفات پر جیسے بیٹا وارث بنتا ہے وہ وارث ہوتا، اور باقی قانون جو بیٹے کے ہوتے وہ لے کر پالے ہوئے بیٹے کے بھی وہی قانون قرار پاتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام بنا لیے گئے، بکتے بکاتے حکیم بن حزام نے خرید لیا اور انہوں نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور عربوں کے دستور کے مطابق
لوگ زید بن محمد کہتے، بڑی عقیدت بڑی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوان سے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ موتا کے موقع پر شہید ہوئے، ان کے بیٹے اسامہ بن زید بن حارثہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح محبت کرتے جیسے اپنے نواسے حسن حسین سے محبت کرتے۔ ایک ران پر اپنے بیٹے حسن کو بٹھایا ہوا ہے، نواسے کو، اور ایک پر اسامہ بن زید بن حارثہ کو۔ فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرما۔ بڑی عقیدت اور محبت ہے، مدنی دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان زید بن حارثہ کی شادی زینب بنت جہش، اپنی ایک عزیزہ قریشی عورت سے کر دی، لیکن میاں بیوی میں انبن ہو گئی، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی۔ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ تھا کہ زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس عورت سے، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا اور بیٹے کی بیوی بہو لگی تو بہو سے نکاح کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بہت پریشان تھے، لیکن اللہ کا آرڈر یہ تھا کہ عربوں کا یہ قانون کہ کسی کو بیٹا بنا لیا جائے تو وہ بیٹا بن جاتا ہے، نسبت بدل جاتی ہے، وارث بنتا ہے، احکام بیٹے والے ہوتے ہیں۔ جیسے بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح جائز نہیں، لے کر پالے ہوئے شخص کی بیوی وہ بھی بہو کی طرح ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جاہلیت کا جو قانون آ رہا تھا اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، قرآنی آیات کے ذریعے بھی اور نبی کے فعل کے ذریعے بھی، کہ جب نبی خود ایک کام کرے گا تو یہ جاہلیت کی رسم ٹوٹ جائے گی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ طعنہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور ان کا نکاح 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اس لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے اہل اولیاء نے کیا ہے، اور میرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ بہرحال جب نکاح ہو گیا تو لوگوں نے طعن تشنیع کا دروازہ کھولا، تو اللہ نے قرآن اتارا، اور اس سے مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آج بھی لوگ کسی کا بیٹا لے کر یا بیٹی لے کر پالتے ہیں اور نام اپنے ساتھ درج کروا لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اگر کوئی نوجوان کسی کی خدمت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، خدمت کرے، لیکن وہ باپ نہیں ہوگا، یہ بیٹا نہیں ہوگا، وراثت میں اس کا بیٹے کی طرح حصہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی زندگی میں اس کے نام کچھ دے جائے یا وصیت کر جائے الگ بات ہے، لیکن وراثت کے قوانین بیٹے والے نہیں ہوں گے۔ اس طرح نکاح وغیرہ کے قوانین بھی بیٹے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ ہیں نہیں، تو ان کا بیٹا کیسے ہو گیا اور بہو کیسے بن گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ ابراہیم، ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں، تو رجل کی جمع رجال یا بالغ کو کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہوئی، یعنی جوان مرد جس نے شادی کی ہوئی ہو
اور اس کی بہو آ گئی ہو، ایسے کسی مرد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہی نہیں ہیں؟ جب آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کی بیوی آپ کی دلہن کیسے بن گئی، آپ کی بہو کیسے بن گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سارے نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محترم بھائیو، ستمبر کا مہینہ، اسی ستمبر میں 7 ستمبر 1974 کے اندر برِ صغیر پاک و ہند میں پیدا ہونے والا ایک فرقہ قادیانی، انہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کافر قرار دیا گیا کہ جتنے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، اور مرزا بھی کافر مرتد تھا، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ عقیدے کا لازمی جز ہے۔ اگر کوئی شخص لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تہجد گزار ہو، دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہو، سرحدوں پر جہاد کے لیے پہرا دیتا ہو، تلوار ہاتھ میں تھام کر دشمنوں کے خلاف دن رات لڑتا ہو، اگر اس کا عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستدرک حاکم اور دیگر کتب حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ 1,24,000 انبیاء و رسل کا سلسلہ جو شروع کیا، وہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہ پیدا ہوگا نہ مبعوث ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے پیدا ہو چکے، نبی بن چکے، رسول بن چکے، ان کا نزول قرب قیامت ہوگا، لیکن آپ کے آ جانے کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو یا اس کو نبوت و رسالت ملے، یہ بالکل غلط 100% ہے، اور اس کے اندر کسی مسلمان حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ، کسی بھی مسلمان کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ پوری امت اسلامیہ کا اجماعی مسئلہ ہے، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نیا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، بنایا نہیں جائے گا۔ اس لیے جو لوگ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، قادیانی جو ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، ان کے نزدیک ختم نبوت کیا ہے؟ ان کے نزدیک ہے کہ مرزا کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی نے آنا تھا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، اریت مشارقہا و مغاربہا، پوری روئے زمین اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھی کر دی، سمیٹ دی۔ فرمایا میں نے زمین کی مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے زمین کی مغربوں کو بھی دیکھا، جہاں جہاں میری نظر گئی، مشرق مغرب، وہاں تک میری امت کی حکومت جائے گی۔ کچھ پہنچ چکی، کچھ مستقبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حکومت مشرق مغرب ہر جگہ تک پہنچے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس کلمے کو، دین کو، لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، کہ ہر کچا گھر، پکا گھر، شہر ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو،
کوئی بادیہ ہو، ہر جگہ میرے اسلام کا پرچم پھریرا لہرائے گا، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کو ذلیل کر کے وہاں تک اسلام کا پرچم اور پھریرا لہرائے گا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے سرخ اور سفید یعنی سونا اور چاندی دیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سونے اور چاندی کے ذخائر اور مال کی بہتات کر دی گئی۔ اور فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میری امت کے اوپر ایسا قحط مسلط نہ کرنا کہ پوری امت کرش ہو جائے، اور میری امت کے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا کہ پوری امت کو کرش کر کے تہس نس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ اے نبی، آپ کی امت پر ایسا قحط یعنی ایسا کوئی عذاب بھی نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی تباہ ہو جائے، اور اسی طرح کوئی دشمن شرق سے غرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر یکجا یکمشت ہو کر ساری افواج اکٹھی ہو جائیں اور امت مسلمہ کو بالکل ختم کر دیں، اسلام کو مٹا دیں۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، ہاں ہوگا یہ کہ آپ کی امت یہلک بعضہم بعضا، مسلمان آپس کے اندر لڑیں گے۔ اور فرمایا جب میری امت کے اندر تلوار کو اٹھا دیا جائے گا، پھر وہ تلوار اذا وضع السیف فی امتی، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک یہ تلوار کبھی روکی نہیں جا سکے گی۔ پھر یہ امام مہدی کے دور میں ہی ہوگا محترم بزرگوں بھائیوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ قیامت تک پھر یہ تلوار جو مسلمانوں کی آپس میں اٹھی ہوئی ہے یہ رک نہیں سکے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن نبی داؤد شریف 4252 نمبر حدیث ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی دجالون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی۔ فرمایا میری امت کے اندر 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ دجال، دجال دجل سے ہے، اور دجل کا معنی فراڈ اور دھوکہ دینا۔ فرمایا 30 فراڈیے ہوں گے، دجال ہوں گے، میری امت کے اندر پیدا ہوں گے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی طرح لا نبی بعدی، نبی کے بعد کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لوگ درختوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، لوگ شجر حجر کی پوجا بھی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جتنے لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے چیزوں کی، وہ ساری باطل ہیں۔ اس طرح لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبی کی آمد کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخر کے اندر آنے والا۔ اور یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو ختم نبوت کا مسئلہ ملتا ہے، سورۃ آل عمران کو دیکھیں، سورہ نساء کو دیکھیں، سورہ مائدہ کو دیکھیں، سورہ اعراف کو دیکھیں، سورہ سبا کو دیکھیں، سورہ فرقان کو دیکھیں، قرآن کے اندر 10 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ ہم قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ میں بھی ختم نبوت کے اوپر غور کیا جائے تو مل جائے گی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ کیا مطلب کہ نبی سے پہلے بھی شریعت نازل ہوئی،
نبی پر بھی نازل ہوئی، اب نبی کے بعد آخرت ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، پھر آیت کے اندر یہ اضافہ ہوتا کہ پہلی شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تیرے اوپر نازل شدہ شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تیرے بعد جو شریعت نازل ہوگی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بعد کسی شریعت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ آخرت کا ذکر فرمایا۔ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آخرت ہے، نبی سے لے کر قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوگا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا اشارہ دے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہے، کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا ہو، مبعوث ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اسی طرح سورۃ آل عمران میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد و پیمان لیا کہ تمہارے پاس شریعت حکمت جب آ جائے، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے، تم نے ضرور بضرور اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور اس کی تصدیق کرنا ہوگی، تائید کرنا ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا، انہوں نے کہا تمام انبیاء اور رسل سے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا عہد و پیمان لیا، اور یہ کون سا رسول ہو سکتا ہے جو بالکل آخری ہو کہ سب کو حکم ہے کہ تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور تائید کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا اس عہد و پیمان پر، تمام انبیاء اور رسل نے اقرار کیا کہ ہم آنے والے اس نبی کی تائید کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس مسئلے پر گواہ ہوں۔ یہ بھی ختم نبوت، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو رسول محمد الرسول اللہ کا راستہ چھوڑ دے اور تمام مومنوں کا راستہ چھوڑ دے۔ تمام مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ وہ تمام مومن، وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، وہ حنفی ہوں یا شافی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل ظاہر ہوں، اہل سنہ والجماعت، جو بھی ہوں، سب کا متفق علیہ عقیدہ ہے ختم نبوت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے مومنوں کا راستہ، یہ اجماع ہے، اجماع، اور نبی کی ختم نبوت پر تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے۔ ساری امت کے علماء، فقہا، مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو اس چیز کو چھوڑ کر نیا نبی بنائے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پھرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پھیر دیں گے، جہنم میں اس کو داخل کریں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ۔ اس سے بھی امت کا اجماع جس مسئلے پہ ہو جائے وہ 100% کنفرم ہوا کرتا ہے، اور اس مسئلے کے اندر 14-15 صدیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت مسلمہ کے علماء، فقہا اور مجتہدین کے درمیان کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا اور مبعوث نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ اعراف آیت نمبر 158 کے اندر ارشاد فرمایا اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اعلان کر دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تمام شرق غرب مشرق مغرب شمال جنوب
پوری دنیا کی جتنی انسانیت ہے سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اگر کوئی نیا نبی مانا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی ان کی طرف رسول نہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی پوری انسانیت کی طرف تبارک الذی نزل علی عبدہ فرقانا، اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے پر لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ نبی تمام جہان کے لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو قرآن کی 3 آیات یا سے زیادہ آیات کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں بلکہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک تمام انسانیت، بلکہ تمام انسانیت ہی نہیں بلکہ تمام جنوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی جو نہیں آیا ہے، ایک ہی نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی نبوت شرق غرب شمال جنوب پوری روئے زمین پر انسانوں اور جنوں سب کے لیے محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی 20 مقام پر جو ہے وہ صراحت کر دی ہے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک اور واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اور یہ لغت کی تمام کتابیں ان کو کھول لیا جائے تو خاتم کا معنی ہوتا ہے آخر، خاتم النبیین آخری نبی۔ اور وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں قادیانی کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں پر مہر لگانے والا۔ اگر یہ معنی بھی لیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائیں گے وہ نبی، اور جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور مہر کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ جو لکھا جاتا ہے اس کے آخر میں ہوتی ہے، اور معنی ہے آخری نبی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، ختم نبوت کا معنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یا ایسے سمجھ لیجئے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں وہ انسان کامل ترین جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے وہ نبی اور رسول ہیں، ان کے علاوہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 20 سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں جن سے یہ معنی نکلتا ہے، جن کے اندر عبارت النص بھی ہے، دلالت النص بھی ہے، اشارت النص بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور کتنے ہی وہ بدبخت لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، یا مسلمان ہونے کے بعد ہو کر جوان مسلمانوں کے گھر پلتے بڑھتے ہیں اور پھر دنیا کے لالچ میں قادیانیت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ شخص مرتد ہو گیا ہے، اور جو ان کی پرانی نسلیں ہیں وہ سب کافر، اور کوئی مسلمان اگر دوبارہ قادیانیت اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے۔ حکومت وقت، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی قانون بنایا جائے جو میرے نبی کا قانون ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو، یمن کے 2 صوبے تھے، 2 علاقے، ایک کا گورنر ابو موسیٰ اشعری کو بنایا اور ایک کا گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اور ساتھ نصیحت فرمائی تھی، بشرا ولا تعسرا، کہ اے میرے صحابہ لوگوں کو خوشخبری دینی ہے۔ فرمایا لوگوں کو یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے اوپر آسانی کرنی ہے، تنگی نہیں کرنی، وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینی ہے، متنفر نہیں کرنا۔
یہ نصیحت فرما کے، اور ایک میں یہ فرمایا تتابعا ولا تختلفا، فرمایا ایک دوسرے کی موافقت کرنی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرنا۔ بھیج دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے علاقے کے قریب جاتے ان سے ملاقات کرتے، جب وہ ان کے علاقے کے قریب چلتے چلتے آتے ملاقات کے بغیر نہ جاتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے قریب آئے، ملاقات کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دیکھا ایک شخص ہے، اس کے یہ دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ یہودی تھا، مسلمان ہو گیا اور اب مرتد ہو گیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنی دیر تلک تم اس کو قتل نہیں کرو گے میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جو اپنا دین بدل لے یعنی مرتد ہو جائے، مسلمان ہے وہ کوئی مذہب اختیار کر لے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، اس کی سزا قتل ہے۔ لہذا وہ لوگ جو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور پھر کوئی اور مذہب خواہ قادیانی یا یہودیت یا کوئی بھی مذہب اختیار کریں، ان کی سزا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وہ قتل ہے۔ تو ایسے مرتدین کے لیے سخت سزا مقرر کی جائے، یہ قانون بھی بنایا جائے تاکہ کوئی یہ جرت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو اسی عقیدے اور عقیدہ توحید اور دیگر جو قرآن و سنت کے نظریات ہیں ان پر ہمیں موت آئے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، صحیح بخاری کتاب المناقب باب ختم النبوہ، امام بخاری رحمہ اللہ 2 حدیثیں اس کے تحت لائے ہیں۔ حدیث ایک ہے، بیان کرنے والے 2 صحابی ہیں، 3534 اور 3535۔ پہلی حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5374 حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3535 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان نبیوں کی مثال اس طرح ہے کمثل رجل۔ یہ حدیث آپ بھی اچھی طرح سن لیں، یاد کر لیں، معنی سمجھ لیں، کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، یعنی 1,24,000 نبی، جن میں سے 315 رسول، جن 315 میں 5 اولو العزم پیغمبر محمد مصطفیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ اور نوح علیہم السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر اور 315 ٹوٹل رسول، باقی نبی، کل ملا کے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہماری مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص ایک محل بناتا ہے، پورا محل مکمل ہے، اور فرمایا الا موضع لابنۃ من زاویۃ، اس محل کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، پورا محل مکمل ہے، ایک اینٹ باقی ہے لگانے والی۔ فرمایا سنو،
قال فرمایا کہ لوگ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، صحیح بخاری، فرمایا لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور اس بندے نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہے، بہترین، فاحسنہ واجملہ، اور لوگ جب اس کا دیدار کرتے ہیں چلتے چلتے اس کونے پہ پہنچتے ہیں، ایک اینٹ لگنے والی ہے، لوگ کہتے ہیں حلا وضعت ہذہ اللبنہ، کاش یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی، محل مکمل ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فانا اللبنہ، میں وہ اینٹ ہوں، فانا تلک اللبنہ وانا خاتم النبیین، سنو میں وہ آخری اینٹ اور آخری نبی ہوں۔ مطلب ایک ایک نبی آتا چلا گیا، نبوت کا محل بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس محل سے مراد انبیاء کا سلسلہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہے، اور فرمایا ایک ایک نبی آتا چلا گیا، محل کی ایک ایک اینٹ لگتی چلی گئی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب میں آ گیا تو میں وہ اینٹ ہوں۔ کیا مطلب؟ اب نبوت کا محل بالکل مکمل ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام کی اینٹ پہلے لگ چکی ہے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن نبوت کے محل کے اینٹ نبی کے آنے سے پہلے لگ چکی ہے۔ فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، جس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، وہ تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، نبی ہو، رسول ہو، وہ ذلی ہو، بروزی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، وہ در حقیقت وہ انگریز کا ایجنٹ ہوگا، اور انگریز کا اعلیٰ کار بن کے امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کو دنیا سے روکنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کہ میرے بعد 30 دجالون، 30 دجالون کذابون، 30 دجال ہوں گے اور بڑے بڑے فراڈی ہوں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن سب جھوٹے مکار فراڈیے ہوں گے۔ اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی تو نے جنگ میں نہیں جانا، پیچھے میرے گھر رہنا ہے، ادھر بیوی بچے، یہ مدینے کا ماحول اس کو کنٹرول کرنا ہے، اہل و عیال ان کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی نے دیکھا مدینے میں چھوٹے بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا منافقین پھر رہے ہیں، وہ شیر خدا اور علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ادھر میں عورتوں میں رہوں، اللہ کے نبی جہاد میں ہوں، پیچھے چلے گئے، کافی دور اللہ کے نبی کو جا کر ملے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ تمغہ، یہ اعزاز، یہ پروٹوکول دیا، فرمایا جاؤ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، موسیٰ طور پہاڑ پہ گئے تھے، ہارون کو وہاں اپنی امت میں بسا کر گئے تھے کہ ادھر رہنا ہے، میں تبوک میں جا رہا ہوں آپ کو مدینہ چھوڑ کر، جو نسبت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ نسبت آپ کو میرے ساتھ ہے، لیکن فرمایا یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یعنی ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر علی حیدر کرار کا ہے۔ اگر کسی نے نبی بننا ہوتا ابو بکر صدیق ہوتے، عمر فاروق ہوتے، عثمان نبی بنتے، علی نبی بنتے۔ محترم بھائیو جب وہ نبی نہیں بنے تو امت میں ان کے برابر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اب امت آئے گی
نبی کوئی نیا مبعوث نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جو ہے وہ نزول فرمائیں گے اور امت کی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھے اسی ختم نبوت کے عقیدے پر، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام